اصلی ایمان لائے گی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا. آپ اندازہ تو فرمائے نقطہ انتہا کو اخلاق کو پہنچانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے. لیکن آج یہ امت اخلاق سے عاری ہو گئی, اپنے کردار کو اخلاق سے دور کر دیا. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, نماز تو ہے لیکن جس مقصد کے لیے نماز دی گئی تھی وہ مقصد فوت ہو گیا. حج تو ہے لیکن جس مقصد کے لیے حج کیا گیا تھا وہ مقصد فوت ہو گیا. نماز کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز تمام برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے. پتہ چلا حسن اخلاق دینے کے لیے نماز ہے. اس کے بعد حج دیکھیں, قرآن کہتا ہے ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, کہ حج کے اندر نہ لڑائی ہے, نہ جھگڑا ہے, نہ فحش بات ہے. پتہ چلا حج صرف طواف کعبہ کا نام نہیں, حج صرف منا میں قیام کا نام نہیں, حج صرف عرفات میں وقوف کا نام نہیں. عرفات میں 2 گھنٹے نہیں 10 گھنٹے کھڑا رہے. حج نہیں ہو سکتا جب تک کہ ولا رفث ولا فسوق ولا جدال, اس سے تو اجتناب نہیں کرے گا تیرا حج نہیں ہوگا. پتہ چلا حج بھی اخلاق کی تکمیل کے لیے ہے. اس کے بعد روزہ اٹھا کر کے دیکھیں, قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے. جتنی بھی عبادت کو آپ دیکھیں گے تو پتہ یہی چلے گا عبادتیں عادات بدلنے کے لیے ہے, اور جب عادت بدلتی اسی کو اخلاق کہتے ہیں. اور عبادت اور اخلاق کا فرق کیا ہے؟ عبادت کا فرق یہ ہے عبادت کرنے والے کو خود اکیلے کو فائدہ ملتا ہے, اور با اخلاق جس کی عادتیں بدل جاتی ہیں اس کا فائدہ پوری قوم کو ملتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اسلام نظام اجتماعیت لے کر کے آیا ہے, اسلام اخلاق کی دعوت لے کر کے آیا ہے. اور جو اخلاق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے وہ آپ کسی انسان میں دیکھ ہی نہیں سکتے. آج کی آپ کو بتاؤں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ہم انسان دیکھ کر بات کرتے ہیں, انسان دیکھ کر گفتگو کرتے ہیں, لیکن میرے کریم آقا انسان دیکھ کر گفتگو نہیں کرتے تھے. آج یہ آپ کو بتاؤں ایک پاگل عورت جس کا پورے مدینے میں کوئی پرسان حال نہ تھا, اس سے کوئی بات نہیں کرتا, اس لیے کہ پاگلوں کو منہ کون لگاتا ہے. بلکہ کسی نے کہا تھا یا تو دیوانہ ہنسے یا تو جسے توفیق دے, ورنہ اس دنیا میں آ کر مسکرا سکتا ہے کون. پاگل تو پاگل ہے, اب تو ہوشیاروں کو بھی کوئی منہ نہیں لگاتا. اسی لیے تو حضرت مولانا جمیل الرحمان نے کہا کوئی پرسان حال اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ, جو اپنا ہے تو ہے اور باقی سب پر آیا ہے. اللہ اکبر. دولت کا شجر آنگن میں لگے گا تو دوسرے بھی رشتہ جوڑ لیتے ہیں, اور اگر غربت کی چکی میں پسو گے تو بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی بھی رشتہ داری بتانے کے لیے گھبراتا ہے, ڈرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, لیکن آؤ میرے سرکار کی شان کیا ہے. ایک پاگل عورت مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومتی ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں. ایک مرتبہ حضور مسجد نبوی میں صحابہ کے گرد بیٹھے ہیں, صحابہ حضور کے گرد حلقہ کیے ہوئے ہیں. قربان جائیں اس محفل کا عالم کیا ہوگا. میرے زبان کے الفاظ نہیں, الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ اس محفل کو کس طرح بیان کیا جائے. عورت آتی ہے, مسجد میں داخل ہوتی ہے, عرض کرتی یا رسول اللہ مجھے آپ سے ایک کام ہے. سرکار نے فرمایا کیا کام ہے؟ اس نے عرض کی حضور یہاں کام نہیں ہے, میں باہر اپنا کام آپ کو بتاؤں گی. سرکار علیہ السلام اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے, فرزانوں کو چھوڑ کر ایک دیوانی کے لیے حضور اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. کوئی ہے ایسا؟ تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا. اللہ اکبر. جو لوگوں کے دلوں کو تھامنے کے لیے آیا ہے, جو دلوں کو فتح کرنے کے لیے آیا ہے, قربان جائیں اس پاگل عورت نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے حضور کو لے گئی میدان میں. دھوپ موجود تھی, دھوپ میں لے کر حضور کو کھڑی رہی. انس ابن مالک کہتے ہیں گھنٹوں بیت گئے وہ حضور کو لے کر کے کھڑی رہی, اس لیے کہ پاگل کی کوئی عنوان اس کے پاس نہ تھا. وہ کہتی جاتی حضور سن سن کر مسکراتے جاتے, وہ کہتی جاتی حضور سن سن کر مسکراتے جاتے. بہت دیر گزری. فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر میرا بس چلتا تو اسے قتل کر دیتا. میرے محبوب کو اتنی اذیت دے رہی ہے, اتنی تکلیف دے رہی ہے. اس کے بعد جب اس کی بات مکمل ہو گئی وہ پاگل خود تھک گئی تو کہتی اچھا میں چلوں. سرکار فرماتے ٹھیک ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جو گفتگو کی کسی صحابی نے نہیں سنی, لیکن حضور کی گفتگو صحابہ نے یہ ضرور سنی. آقا اس کو رخصت کرتے ہوئے کہتے ہیں
جب تیری کوئی نہ سنا کرے تو تم میرے پاس آ کر کے سنا لیا دن میں 5 مرتبہ حکم دیا ہے. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں